بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وہ 7 دن کا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اس کی پرورش کا ذمہ اس کی دادی نے اپنے ذمہ لیا اور اپنی دادی کے پاس رہنے لگا۔ دادی نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ بڑا ہوتا گیا، جب 15 سال کا تھا دادی کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد اس کے دادا نے اس کی ذمہ داری لی، اس کو ہر طرح کا پیار دیا، مگر ایک ماں کا پیار جو اسے دادی کی صورت میں حاصل تھا اس سے محروم ہو گیا۔ خیر وقت گزرنے لگا، ماں کی کمی اور پھر دادی کی وفات نے اس کے ذہن پر ایک گہرا اثر چھوڑا اور وہ بہت احساس ہو گیا۔ اپنی الگ دنیا میں رہتا، کسی کے کام میں دخل اندازی نہ کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا۔ جب 25 سال کا ہوا تو اس کے دادا نے اس کی شادی کر دی، جو زیادہ دیر نہ چل سکی اور سال بعد علادگی ہو گئی۔ اس کے دادا نے ایک بار پھر اس کی شادی کروا دی، جو کامیاب رہی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو 2 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد اس کا آخری سہارا اس کا دادا بھی اس سے چھوڑ گیا اور وہ بالکل تنہا ہو گیا۔ ایک بیوی تھی اور وہ تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، زندگی کے دن پورے کر رہا تھا کہ آج سے تقریباً 5 ماہ قبل ایک حادثے نے اسے ایک اور امتحان سے دوچار کر دیا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہارا مزدوری کر کے شام کو موٹر سائیکل پر گھر واپس آ رہا تھا کہ مخالف سمت سے آنے والے چند آوارہ لڑکوں نے آپس میں ریس لگا رکھی تھی۔ ان میں سے ایک اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ لڑکا تو بچ گیا مگر اس کو شدید چوٹیں آئیں۔ تقریباً 1 ہفتہ بے ہوش رہا اور سر میں چوٹ کی وجہ سے بینائی متاثر ہو گئی۔ کچھ وقت زیر علاج رہا، اللہ نے صحت یاب کیا مگر آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی۔ خود دار تھا، کسی کا احسان نہیں لیتا تھا۔ صحت یاب ہو کر اس نے پھر محنت مزدوری کرنا شروع کر دی۔ کمزور تھا، بعض اوقات اسے نظر آنا بالکل ختم ہو جاتا۔ مزدوری کی غرض سے 4 دن پہلے گھر سے قصبے کی طرف نکلا۔ آج واپس آ رہا تھا کہ ٹرین کی پٹری کراس کرتے وقت اس کی بینائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور یوں مخالف سمت سے آتی ہوئی ٹرین کی زرد میں آ کر وہ ہمیں الوداع کہہ گیا۔ یہ کوئی اور کہانی یا افسانہ نہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ اور مرنے والا میرا ماموں زاد بھائی تھا، بہت اچھا انسان تھا، کم گو تھا، اکثر خاموش رہتا تھا، کسی کے معاملات میں دخل نہ دیتا۔ دعا ہے اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔